درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکان کے اندر جانے کے لیے اجازت کا بیان آپ لوگ سماعت کر رہے تھے، اسی کے متعلق کچھ احادیث کل آپ لوگوں نے سماعت کی تھی، اور آج بھی صاحب کتاب کچھ احادیث نقل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، امام مالک نے عطا بن یسار سے روایت کی، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تو اس سے بھی اجازت لوں؟ اپنی ماں کے پاس جاؤں تب بھی اجازت لے کر کے جاؤں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا میں تو اس کے ساتھ اسی مکان میں رہتا ہوں، مثال کے طور پہ چند کمرے ہیں، اس میں سے ایک میں بیٹا رہتا ہے، ایک میں ماں رہتی ہے، ایک میں کوئی دوسرا بھائی رہتا ہے فرض کریں، تو وہ تو اسی کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا اجازت لے کر اس کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا میں اس کی خدمت کرتا ہوں، یعنی بار بار آنا جانا ہوتا ہے، پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت لے کر جاؤ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اسے برہنہ دیکھو؟ عرض کی نہیں، فرمایا تو اجازت حاصل کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ آپ ایک ہی مکان میں رہتے ہیں اور چند کمرے ہیں اور الگ الگ رہنا سہنا ہے، دو بھائی ایک جگہ پہ رہتے ہیں، ماں بھی رہتی ہیں، سب کے کمرے الگ ہیں، وہ بندہ اگر اپنے کمرے کے اندر ہے، سمجھ رہے ہیں، تو کمرے کے اندر داخل ہونے سے پہلے بھی دستک دینا چاہیے، یا پھر یہ کہیں کہ امی میں اندر آ جاؤں، بھائی میں اندر آ جاؤں۔ کیوں؟ کمرے کے اندر ہے تو کیا پتہ وہ کس حال میں ہے، اس لیے چاہے ماں کے پاس ہی جانا ہو پھر بھی اجازت لے کر کے جائیں، دستک دے کر کے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ والدہ لیٹی ہوئی ہیں اور اچانک آپ نے گیٹ کھول دیا۔ بھئی انسان ہے، لیٹا ہے، بیٹا ہے، پاؤں کھلائے، کیا کھلائے، بدن، آدمی گرمی ہے تو بدن تھوڑا کھول کے بھی لیٹ سکتا ہے، لہذا اس کی احتیاط ہر گھر میں ہونا چاہیے، بہن کا کمرہ ہو، ماں کا ہو، بھائی کا ہو، جب بھی کمرے کا گیٹ اگر بند ہے اور کھول کر کے جانا ہے تو پہلے اجازت لیں۔ ہاں گیٹ کھلا ہوا ہے، وہ سامنے ہی دکھائی دے رہا ہے، تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ کھلا ہوا گیٹ ہوگا تو انسان احتیاط کے ساتھ ہی بیٹھے گا، لیٹے گا۔ بہقی نے شعب الایمان میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اجازت طلب کرنے سے پہلے سلام نہ کرے اسے اجازت نہ دو۔ ابو داؤد نے عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے دروازے پر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ دہنے یا بائیں کھڑے ہوتے تھے، اس سائڈ یا پھر اس سائڈ کھڑے ہوتے، اور یہ فرماتے السلام علیکم السلام علیکم۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے، تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر پردہ پڑا ہوا ہے یا گیٹ بند ہے تو اگر آپ دروازے کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں تو کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ اگر پردہ وغیرہ کسی کے دروازے پہ نہیں ہے، اندر کا دکھائی دے رہا ہے، تو پھر دائیں بائیں کھڑے ہو کے ہی اجازت لینا چاہیے تاکہ آپ کی نظر اس کے گھر والوں پہ نہ پڑے۔ مگر بہتر تو یہی ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ جیسے گیٹ ہے ہمارا کہ آنے جانے والے نکلتے رہتے ہیں، روڈ ہے، سمجھ رہے ہیں، تو پھر جو ہے پردہ ہو یا پھر جو ہے کم سے کم گیٹ ہمیشہ بند رکھا جائے تاکہ آنے جانے والوں کی نگاہیں ہمارے گھر کے اندر نہ پڑے کہ ہماری بہن بیٹیاں گھروں میں ہوتی ہیں، کبھی سر پہ دوپٹہ ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی کس حال میں ہے، تو دوسروں کی نگاہ پڑے گی، تو اگر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو اس میں کمی اس کی نہیں ہے، بلکہ یہ کمی ہماری خود کی ہوئی کہ ہم نے نہ تو دروازہ بند کیا اور نہ ہی دروازے میں پردہ ڈالا، سمجھ رہے ہیں۔ ترمذی نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو یہ حلال نہیں کہ دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت حاصل کیے نظر کرے، اور اگر نظر کر لی تو داخل ہی ہو گیا۔ بھائی نظر کر لی تو گویا کہ وہ تو داخل ہو گیا، داخل ہو کے جو دیکھے گا وہ اس نے دروازے کے باہر سے ہی دیکھ لیا، لہذا بغیر اجازت کے تاکہ جھانکی نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کسی نے تھوڑا سا گیٹ کھولا اور وہ پوچھنا چاہتا ہے جی بتائیں، اگر اندر آنے کا ہے تو وہ خود کہے گا بھی آ جاؤ، اور اگر نہیں آنے کا ہے تو وہ آپ کو کہے گا چلیے میں آتا ہوں۔ تو دروازہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے تھوڑا سا کھولا اور آپ جھانک کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کون ہے، بھئی تمہیں کیا مطلب کون ہے کون نہیں ہے، آپ کو جس سے مطلب ہے وہ آ گیا سامنے، سمجھ رہے ہیں۔ تو بے اجازت جو ہے کسی کے گھر میں جھانکنا بھی نہیں چاہیے۔
اور حضرت جیسے مکان کے برابر میں دوسرا مکان ہو، وہ نیچے ہو، کپڑے وغیرہ ڈال رہے ہیں اور چھت پہ کوئی نہیں ہے لیکن جال وغیرہ لگا ہوتا ہے تو اس میں سے نیچے کا دکھتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے، ہر گھر والے پہ اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنا پردہ وہ خود کرے، اور اگر کوئی کسی وجہ سے نہ کر سکا ہے تو آپ اور ہم خود احتیاط کریں۔ اگر اس کے گھر کے اندر مثال کے طور پہ ایک بلڈنگ اونچی ہے ایک نیچی ہے اور پتہ ہے کہ اس کے اندر تک کا دکھائی دیتا ہے، چھت کھلی ہوئی ہے، کچھ حصہ کھلا ہوا ہے، لیٹے بیٹھے ہوں گے نظر پڑے گی، تو پھر ادھر دیواروں پہ تاک جھانک نہیں کرنا چاہیے، اپنی چھت پہ رہے، ادھر ادھر کو تاک جھانک نہیں کرے۔ ہاں فرماتے ہیں اگر نظر کر لی تو وہ داخل ہی ہو گیا، اور یہ نہ کرے کہ کسی قوم کی امامت کرے اور خاص اپنے لیے دعا کرے، ان کے لیے نہ کرے، اور ایسا کیا تو اس نے خیانت کی۔ وہ ایک الگ سے اس کے موضوع کے علاوہ ایک بات یہ بتائی کہ اگر کوئی امامت کرتا ہے تو دعا مانگنے میں سب کو شریک کرے، یہ نہیں ہے صرف اپنے لیے دعا مانگ لے، کیونکہ امام ہے تو وہ سب کے لیے دعا کرے اور اس میں سب لوگ آمین کہیں تاکہ سب کی دعائیں قبول ہوں۔ احمد النسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے گھر میں بغیر اجازت لیے جھانکے اور انہوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو نہ دیت ہے نہ قصاص ہے۔ ویسے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اسلامی حکومت اگر کہیں پہ ہے تو آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، کان کا بدلہ کان ہے، جان کا بدلہ جان ہے۔ البتہ اگر کوئی بغیر اجازت آپ کے گھر میں جھانکتا ہے اور آپ نے کوئی چیز اس کی آنکھ میں مار دی، اس کی آنکھ پھوٹ گئی، تو پھر اس کی ذمہ داری نہیں، آنکھ پھوٹی تو آپ خود ذمہ دار ہیں۔ آپ نے ایسا کام ہی کیوں کیا جس کی وجہ سے اس نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی۔ ترمذی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اجازت سے قبل پردہ ہٹا کر مکان کے اندر نظر کی اس نے ایسا کام کیا جو اس کے لیے حلال نہ تھا، اور اگر کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر کچھ نہیں، اور اگر کوئی شخص ایسے دروازے پر گیا جس پر پردہ نہیں اور اس کی نظر گھر والے کی عورت پر پڑ گئی، یعنی بلا قصد، مثال کے طور پہ ہم آئے اچانک گیٹ کھلا پڑا تھا، اچانک نگاہ جو ہے اندر چلی گئی، ٹھیک ہے، بلا قصد، جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، اچانک اس کی نگاہ پڑ گئی، تو اس کی خطا نہیں، گھر والوں کی ہے کہ انہوں نے دروازے پہ پردہ کیوں نہیں لٹکایا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اگر ایک نگاہ پڑ گئی ہے تو پھر نگاہوں کو پھیر لے اور سائڈ ہو جائے اور پھر اجازت طلب کرے، بغیر اجازت کے اندر نہ جائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔